نزول وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا جی. اور نزول وحی کی کیفیت معین بھائی جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھی ہیں جی. پتہ یہ چلتا ہے کہ شدید سردی کا موسم ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ کے چہرے اطہر پر پسینے کی بوندیں جو ہے صاف دیکھنے میں آتی. جی. آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے اور نزول وحی کی کیفیت کی ہوتی کہ اونٹنی جو ہے خود اپنے آپ بیٹھ جاتی. جی. تو یہ انسانی اعصاب پر ایک بہت زیادہ تناؤ والی کیفیت طاری کرنے والا تجربہ ابتداً رہا. رب العزت اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضا تھا کہ پورا کا پورا قرآن ایک وقت میں نازل نہیں کیا گیا اور نزول وحی کا سلسلہ بھی شروعات میں بہت زیادہ مسلسل رہا، ایسے نہیں جی. بلکہ باقاعدہ ایک وحی کے بعد میں دوسری وحی کے نزول کے درمیان میں ایک فترہ کہ یوں کہہ لیجئے کہ وحی کے نزول نہ ہونے کا ایک عرصہ ہوا کرتا تھا. اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متحمل ہو جائیں نزول وحی کے اس عمل سے. جی. لہٰذا تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طویل عرصے تک، ایک قابل ذکر وقت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. سورہ مدثر کے بعد میں جو فترۃ الوحی کا جو عرصہ کہلاتا ہے، وحی کے نزول کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. لیکن جب ایک قابل ذکر وقت کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت بڑا گرا گزرا، یہاں تک کہ دشمنان اسلام نے اپنے طور پر وہ نازیبا کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیے جن کو سن کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فطرتاً جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ان فقروں کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی. ام جمیل کے تعلق سے تو یہ آتا ہے، جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد تمہارے شیطان، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا. جی. تو یہ اس طرح کے ماحول تھا، اس طرح کے حالات تھے جس میں سورہ ضحیٰ کا نزول ہوتا ہے.